بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں قربانی کے اہم اور ضروری مسائل کا بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پچھلے چند درسوں سے اسی طرح کے مسائل آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اب اس موقع پر حرف تہجی گاف، لام، میم اور نون سے شروع ہونے والے چند ضروری مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے گزشتہ سال کی قربانی۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کے 3 دن ہی مقرر ہیں۔ اگر ان 3 دنوں میں کسی نے نہیں کیا تو پھر اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان نے قربانی واجب ہونے کے باوجود سال گزشتہ ادا نہیں کیا تھا کسی مجبوری سے یا غفلت سے، اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس سال اس قضا کی قربانی اب کر دی جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ قضا ادا نہیں ہوگی۔ جس نے واجب ہونے کے بعد قربانی نہ کیا ہو، اس کے لیے بس ایک ہی راستہ رہتا ہے کہ قربانی کے جانور کے برابر روپیہ یا رقم صدقہ کر دے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے عوض اس کو قبول فرمائے۔ لیکن وہ گزشتہ سال کی قربانی اس سال کے ایام نہر میں یا قربانی کے دنوں میں اگر ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگی، صرف نفلی قربانی شمار ہو جائے گی۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے، اس کا تعلق تو راست قربانی سے نہیں ہے لیکن ذبیحہ سے ہے، تو اسی لیے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی نے انتہائی تیز چھری سے ذبح کرتے کرتے جانور کا گلا ہی مکمل کاٹ دیا، یا مرغی ذبح کرنے میں کھینچ کے پکڑنے کی وجہ سے اچانک اس کی پوری گردن کٹ گئی، تو کیا جانور حرام ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ جانور حرام نہیں ہوگا، اس طرح کرنا مکروہ ہے، لیکن جانور حلال ہی رہے گا۔ اگر غلطی سے اس طرح ہو جائے تو کراہت بھی نہیں رہے گی۔ اور ایک مسئلہ ہے، گوشت سبھی لوگ کھا سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت جب جانور ذبح کر دیا گیا ہے تو جس کی جانب سے قربانی ہو رہی وہ بھی کھا سکتا ہے، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، قریبی رشتہ دار وغیرہ۔ لیکن اس میں ایک مسئلے کی اہمیت بہت ضروری ہے جس کو ہم سمجھیں، وہ یہ ہے کہ اگر قربانی نظر کی ہو، یعنی کسی نے قربانی منت کر لی تھی، یعنی یہ کہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی، انہوں نے نظر مان لی کہ مجھ پر اس سال قربانی کرنا لازم ہے، یا میں قربانی کرنے کو اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، یا میں نے مقرر اپنے اوپر قربانی کر لی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں اس کو نظر کے الفاظ کہتے ہیں، اس کو منت بھی کہتے ہیں۔ ایسے کسی لفظ سے کسی نے نظر مان لی تو وہ نظر والی قربانی کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو صدقے کے لیے مستحق نہیں ہوں ان کو نہیں کھلا سکتا ہے، اس کو پورے کا پورا صدقہ کر دیا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح وصیت کی قربانی، یعنی یہ کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میری جانب سے قربانی ادا کر دی جائے، اس کو وصیت کہتے ہیں، تو وصیت کی قربانی میں سے بھی کوئی نہیں کھا سکتے، اس کو بھی پورے کا پورا گوشت صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ ان دونوں قربانیوں سے ہٹ کر جو بھی قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت سبھی لوگ کھا سکتے ہیں۔ حج کا معاملہ ذرا سا الگ ہے۔ حج میں جو ہدی کا جانور ہے جس کو دم شکر کہتے ہیں، اس کی قربانی سے وہ اور دوسرے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ دیگر دم ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ دم جنایت، کوئی غلطی، کوئی بھول وغیرہ سے، عطر لگانے سے، یا بال وغیرہ کاٹ لینے سے جو دم واجب ہوتا ہے حالت احرام میں، اس دم کی قربانی میں سے بھی صرف اور صرف فقراء ہی کھا سکتے ہیں، حاجی یا مالدار رئیس لوگ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ ذرا سا مسئلہ تھوڑا سا فرق والا تھا، اسی لیے تفصیل آپ کی خدمت میں رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، حرف تہجی گاف ہی سے گوشت بیچنے کی نیت سے کوئی شریک کا مشترکہ قربانی میں شریک ہو جانا۔ کبھی کبھار یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو مشترک قربانی کرنے والے ہمارے قصائی لوگ، قصاب لوگ کرتے ہیں،
اگر ان کے ذہن میں کبھی یہ بات ہے کہ اگر میرے پاس مکمل 7 حصوں کے نام نہ آئیں تو میں ایسا کروں گا 3 حصے کی قربانی کے نام جمع کر لوں گا، بقیہ جو ہے 4 حصوں کا گوشت میں فروخت کر لوں گا، اس طرح اگر وہ نیت کرتے ہیں، یا کوئی ایک آدمی بھی قصاب ہو اگر وہ گوشت فروخت کرنے کی نیت سے شریک ہوتا ہو، یا کوئی عام آدمی بھی یہ سوچ لے کہ میری طرف سے ایک حصہ میں قربانی کا ادا کر رہا ہوں، دوسرا ایک حصہ جو ہے میں اس کو گوشت بیچوں گا، فروخت کروں گا، اس طرح اگر مشترکہ قربانی میں سے کسی ایک نے بھی گوشت فروخت کرنے یا گوشت کھانے کی نیت سے اگر شریک ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ عبادت کے ساتھ غیر عبادت اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ اس کے بعد حروف تہجی لام سے شروع ہونے والے مسائل، اس میں پہلا مسئلہ ہے لاغر جانور، یعنی ایسا دبلا پتلا انتہائی کمزور جانور کہ جو قربان گاہ تک نہ چل سکے، اتنا کمزور جانور جس کو لاغر کہتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کر دیا، اللہ کی راہ میں قربان کیا جانے والا جانور صحت مند فربا اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ ہے حروف تہجی لام ہی سے لنگڑا جانور، اگر جانور کے 4 پیروں میں سے ایک پیر میں اتنا زیادہ لنگڑا پن ہے کہ وہ پیر جانور زمین پر ٹیکتا ہی نہیں، یا صرف ٹیکتا ہے تو اس طرح پر کہ وہ گویا کہ زمین جھاڑ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، تینوں پیر اچھے سے رکھتا ہے لیکن ایک پیر ٹیکتا ہے، تھوڑا سا سہارا چلنے میں لیتا ہے لیکن ٹکاتا ہے اور سہارا بھی لیتا ہے اس پیر سے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی صحیح ہوگی۔ اس کے بعد اور ایک ہے مسئلہ حرف تہجی میم سے شروع ہونے والا، مرغی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے 3 ہی جانور مقرر ہیں، اونٹ، اونٹنی، اسی طرح پر گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اسی طرح پر تیسرے نمبر پر بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، یہ تیسری جنس کے جانور ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں مالدار نہیں ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس قربانی کے لیے زیادہ پیسے نہیں ہیں، میں صرف جو ہے مرغی خرید لوں گا اور اس کی قربانی کر دوں گا، اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، تو یہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے مزار کے نام پر چھوڑا ہوا جانور۔ اسی طرح جیسا کہ اس سے پہلے بھی سامنے بات آئی تھی کہ بت کے نام پر چھوڑا ہوا جانور، کسی نے جو ہے فون کر کے مسئلہ بھی پوچھا کہ کوئی جانور جو ہے بت کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، بیل ہے، پھر جو ہے جس مندر کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے بیچ دیں، فروخت کر دیں، فروخت کر کے وہ جو رقم آئے گی اس کو جو ہے مندر کے لیے دان کر دیں۔ تو میں جواب میں کہہ دیا کہ وہ جانور جو ہے قربانی کے لیے تو کیا کھانے کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ تو مزار کے لیے چھوڑا ہوا جانور یا بت کے لیے چھوڑا ہوا جانور، قربانی تو بڑی دور کی بات ہے، کھانے کے لیے بھی وہ حلال نہیں ہوگا جب تک کہ چھوڑنے والے نے توبہ نہ کی ہو۔ اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یا وما اہل لغیر اللہ بھی، دونوں جگہ مزار کے نام پر چھوڑا ہوا جانور یا غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر چھوڑنے والے نے توبہ کر لی، وہ اپنے غلطی سے باز آ گیا، توبہ کر کے پھر اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلطی کر دی ہے، اس کی توبہ کے بعد پھر وہ عام جانور ہو جائے گا، پھر جا کر حلال ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے بتوں وغیرہ میں تو ایسی کوئی شکل نہیں بنتی، اگر کسی مسلمان نے مزار کے نام پہ چھوڑ دیا، بعد میں اسے احساس ہو گیا، اس نے غلطی سے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی، پھر اس کے بعد اس کو عام جانور شمار کر لیا، پھر اگر اس سے ذبح کر کے کھائیں یا اس طرح اس کو قربان کرے تو اس کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد حرف تہجی میم سے شروع ہونے والا اور ایک مسئلہ مسافر پر قربانی کے تعلق سے۔ مسافر شرعی وہ آدمی ہیں جو سفر کے لیے نکل چکا ہو۔ فقہا میں مسافر کے بارے میں الگ الگ رائے ہیں۔ علماء احناف نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی سفر شرعی یعنی 48 میل یا کلومیٹر کے اعتبار سے 80 یا 83 کلومیٹر کے سفر پر اپنے گھر سے اگر نکلا ہو اور جس جگہ گیا ہو وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، تو ویسے آدمی کو مسافر قرار دیا جاتا ہے، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اگر وہ جو ہے مکہ مکرمہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کریں یا 15 دن سے کم مدت میں جو ہے پہنچے ہوئے ہیں، پھر وہاں سے ان کو مدینہ منورہ جانا ہے یا جدہ کا سفر کرنا ہے یا مسافر ہونے ہی کی ان کی نیت ہے، تو ایسے حاجیوں پر ہدی کے علاوہ، یعنی ہدی کی جو جانور ہے، دم شکر جو ہے وہ تو ضروری ہے، اس کے علاوہ جو قربانی ہے عید کی قربانی وہ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ لوگ پہلے پہنچ چکے یا دیر سے بھی پہنچے ہیں لیکن ان کی نیت مقیم ہونے کی آ گئی، یعنی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم کہیں جائیں گے نہیں، 20-25 دن کے بعد ہی یہاں سے جو ہے ہمیں مکہ مکرمہ سے نکلنا ہوگا، تو پھر ایسے لوگ مقیم شمار ہوتے ہیں، اور مقیم پر ہدی کا جانور جو حاجی کا ہے وہ تو ہوگا ہی، قربانی بھی
ان پر واجب ہے جو یہاں اپنے وطن میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگر کوئی مقیم ہو جاتا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور مسئلہ ہے منت کی قربانی کے تعلق سے۔ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منت اور نذر کی قربانی سے خود نہیں کھا سکتے، ان کو صدقہ کر دینا ہی ہے۔ اسی طرح منت کی قربانی میں ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے منت مان لی ہے غریب آدمی نے، تو اس منت پر اس کو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس قربانی کے گوشت کو وہ خود نہیں کھا سکتا، صدقہ کر دینا چاہیے۔ اور اگر کسی امیر آدمی نے منت مان لی، امیر آدمی پر پہلے سے قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی آلریڈی واجب ہے، اس نے نظر مان لی ساتھ میں کہ میرے اوپر اللہ کے لیے قربانی کرنا لازم ہے، یعنی میں نے قربانی کی نظر کر لی یا میں نے قربانی کی منت مان لی، ایسے الفاظ سے اگر وہ منت کر لیتا ہے تو مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ واجب قربانی بھی اس پر کرنا ضروری ہے، منت والی قربانی بھی کرنا ضروری ہے۔ دو قربانیاں ایسے آدمی پر ہو جائیں گی جو صاحب نصاب ہو کر منت قربانی کی مان لیتا ہو۔ جو قربانی واجب قربانی اس پر ہے، اس قربانی کا گوشت وہ کھا سکتا ہے۔ جو منت والی قربانی ہے وہ قربانی کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا گوشت وہ نہیں کھا سکتا، اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے میت کی طرف سے قربانی کا۔ میت کی طرف سے جو قربانی کی جائے گی وہ ادا ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں مسئلہ ذکر کیا گیا۔ لیکن اگر میت نے وصیت کر کے انتقال کیا ہے تو اس وصیت کے بدلے میں قربانی کی جا رہی ہے اس کی جانب سے، تو اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ اور اس کے بعد حروف تہجی نون سے شروع ہونے والے 3 چھوٹے چھوٹے مسئلے۔ نابالغ کی جانب سے قربانی کا ادا کرنا، یقیناً وہ قربانی ادا ہوگی اور اس کو ثواب ملے گا، اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا، لیکن ان کی طرف سے قربانی ادا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ نفل قربانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے نحر۔ نحر کا معاملہ یہ ہے کہ اونٹ کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نحر کیجیے، یعنی اونٹ کی قربانی کو نحر کہا جاتا ہے۔ نحر کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کی جو گردن ہے، گردن سے نیچے کا جو حصہ ہے دل کے قریب، اس کو جو ہے برچھے سے یا ایسے چھوٹے سے آلے زبہ سے نہر اس کی جو ہے اس پر ہلکا سا وار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگتا ہے اور ان کو لٹایا وغیرہ نہیں جاتا، تو یہ نہر کا طریقہ ہے، اس طریقے سے نہر کرنا زیادہ افضل ہے۔ دیگر جانوروں کے اندر یعنی گائے میں یا اسی طرح پر جو ہے بیل بھینس میں، بکرا بکری وغیرہ میں ذبح افضل ہے، یعنی اس کو لٹا کر جو ذبح کیا جاتا ہے وہ افضل ہے۔ ذبح کا طریقہ انشاءاللہ عید سے ایک دن پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ خون سے شروع ہونے والا آخر میں ایک مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، ناک کٹا جانور، یعنی ایسا جانور جس کی ناک کٹ گئی ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی عیب کے اندر شامل ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ریا، شہرت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے یا کسی کو دکھانے کے مقصد سے کرنے کے بجائے صرف اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے قربانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔